بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ستمبر یعنی کہ یوم دفاع پاکستان کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں اور یہ ہم پاکستانیوں سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان میں بطور ایک قومی دن بنایا جاتا ہے۔ یہ دن پاک بھارت جنگ 1965 میں افواج کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں بنایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کے دفاع اور عسکری طاقت کو مضبوط کرنے کی یاد دہانی ہے تاکہ ہر آنے والے دن میں کسی بھی حملے سے بطریقِ احسن نمٹا جا سکے۔ اس دن اسکول، کالجز اور جامعات کے علاوہ سرکاری دفاتر میں 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور بھارت کے اس حملے کی پسپائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے خوشبو وفا آئے گی۔ 6 ستمبر مسلم امہ کی فتح کا جنم دن ہے، جب رات کے گپ اندھیرے میں طاقت کے نشے میں چور ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر دشمن ناپاک عزائم کے ساتھ سرزمین مقدس پہ مسلم قوم کے شیر دل جوانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوا۔ آج 6 ستمبر کا دن ہے جب بھارت نے مسلم فوج کو للکارا۔ کون جانتا تھا کہ صبح کا سورج اس ملک کے لیے آزمائش کا سبب بنے گا۔ ماؤں کے لال ان سے جدا ہو جائیں گے، بچوں کے سروں سے سائباں اٹھ جائیں گے، عورتوں کے سحاق اجڑ جائیں گے، لیکن مسلم امہ نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک کر دیا اور آنے والی نسل کے لیے مشعل راہ کا سبب بنے۔ ہر پاکستانی اپنی فوج کی دفاع پر فخر کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ پاک فوج ہر محاذ پر سرخرو ہوگی۔ 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن ہے، جب کئی گنا بڑے ملک نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پڑوسی ملک پر کسی اعلان کے بغیر رات کے اندھیرے میں فوجی حملہ کر دیا۔ اس چھوٹے مگر غیور اور متحد ملک نے اپنے دشمن کے جنگی حملہ کا اس پامردی اور جانثاری سے مقابلہ کیا کہ دشمن کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اسے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ جارحیت کرنے والا بڑا ملک ہندوستان اور غیور متحد چھوٹا ملک پاکستان ہے۔ اے دشمن دیکھ، تو نے کس قوم کو ہے للکارا، ہم بھی ہیں صفارہ، ہم بھی ہیں صفارہ۔ 1965 کی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ میں ثابت ہوا کہ جنگیں ریاستی عوام اور فوج متحد ہو کر ہی لڑتی ہیں اور جیت سکتی ہیں۔ پاکستانی قوم نے اپنے ملک سے محبت اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جانثاری کے جرأت مندانہ جذبے نے مل کر ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ پاکستان پر 1965 میں ہندوستان کی طرف سے جنگ کا تھوپا جانا پاکستانی قوم کے لیے ریاستی نصب العین، دو قومی نظریہ، قومی اتحاد اور حب الوطنی کو بہت بڑا چیلنج تھا، جسے جری فوج نے کمال وقار اور بے مثال جذبہ حریت سے قبول کیا اور لازوال قربانیوں کی مثال پیش کر کے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا۔ دوران جنگ ہر پاکستانی کو ایک ہی فکر تھی کہ اسے دشمن کا سامنا کرنا ہے اور کامیابی پانا ہے۔ جنگ کے دوران نہ تو نوجوانوں کی نظریں دشمن کی نفری اور عسکریت طاقت پر تھی اور نہ پاکستانی عوام کو دشمن کو شکست دینے کے سوا کوئی اور مقصد تھا۔ تمام پاکستانی میدان جنگ میں کود پڑے، اساتذہ ہوں، طلباء ہوں، شاعر ہوں، ادیب ہوں، فنکار ہوں، گلوکار، ڈاکٹر، سول ڈیفنس کے رضاکار، مزدور، کسان اور ذرائع ابلاغ، سب کی ایک ہی دون آواز تھی کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ستمبر 1965 کی جنگ کا ہمہ پہلو جائزہ لینے سے ایک حقیقی اور گہری خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے اور ہر لحاظ سے مضبوط ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹے سے پاکستان ہے وہ کون سا عنصر اور جذبہ تھا جس نے پوری قوم کو ایک سی سپلائی ہوئی دیوار بنا دیا اور ناقابل عبور دیوار میں تبدیل کر دیا۔ مثلاً ہندوستان اور پاکستان کی مشترکہ سرحد رن آف کچھ طے شدہ قضیہ کو ہندوستان نے بلا جواز زندہ کیا۔ فوجی تصادم کے نتیجے میں ہزیمت اٹھانا پڑی۔ یہ اعلان کر دیا گیا کہ اندھا پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے اپنے سند کا محاذ منتخب کرے گا۔ اس کے باوجود پاکستان نے ہندوستان سے ملحقہ سرحد پر کوئی جارحانہ اقدام نہ اٹھایا، صرف اپنی مسلح فوج کو معمول سے زیادہ الرٹ رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 6 ستمبر کی صبح جب ہندوستان نے حملہ کیا تو آنن فانن ساری قوم، فوجی جوان اور افسر سارے سرکاری ملازمین جا کر اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ صدر مملکت
فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے ایمان افروز اور جذبہ حریت مجاہد سے لبریز قوم سے خطاب کی وجہ سے ملک اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے نہروں سے گونج اٹھا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ بھارتی حکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علادہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم بھی نہیں کیا۔ ہندوستانیوں نے لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے للکارا ہے۔ تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کہ انہی کے ہاتھوں دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہوا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کو مکمل طور پر پرسکون اور متحد رہنا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے۔ یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے، آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا۔ حق و انصاف کے لیے لڑنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ جس فتنہ نے ہماری سرحدوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اس جملے پاکستانیوں اٹھو، لا الہ الا اللہ کا وعد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو ہے للکارا۔ ان کے اس جذبے نے قوم کے اندر گویا بجلیاں پیدا کر دی۔ پاکستانی آرمی نے ہر محاذ پر دشمن کی جارحیت اور پیش قدمی کو حب الوطنی کے جذبے اور پیشہ وارانہ مہارت سے روکا، بلکہ روکا ہی نہیں، انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہندوستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ لاہور کے جم خانہ میں شام کو شراب کی محفلیں کریں گے۔ ہماری مسلح افواج نے جواب میں کمانڈر ان چیف کے منہ پر تماچا دے مارا۔ وہ مرتے دم تک منہ چھپاتا پھرا۔ لاہور کے سیکٹر کو میجر عزیز بٹی جیسے سپوتوں نے سنبھالا، جان دے دی، مگر وطن کی زمین پر دشمن کا ناپاک قدم قبول نہ کیا۔ چونڈا کے سیکٹر پر ہندوستان کا پسندیدہ اور اہم محاذ تھا کو پاکستانی فوج کے جوانوں نے اسلحہ و بارود سے نہیں، اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ہندوستانی فوج اور ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ ہندوستان کی اس سطح پر نقصان اور تباہی کو دیکھ کر بیرون ممالک سے آئے ہوئے صحافی بھی پریشان ہو گئے، اور پریشان کیوں نہ ہوتے۔ پاکستان کی مسلح افواج کی دلیری جو تھی جس نے انہیں پریشان ہونے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان نیوی کی اگر ہم بات کریں تو ستمبر 1965 میں نیوی کی جنگی سرگرمیاں بھی دیگر دفاعی اداروں کی طرح قابل فخر رہیں۔ اعلان جنگ ہونے کے ساتھ بحری یونٹس کو متحرک و فنکشنل کر کے اپنے اہداف کی طرف روانہ کیا گیا۔ کراچی بندرگاہ کے دفاع کے ساتھ ساتھ ساحلی پٹی پر پیٹرولنگ شروع کر دی گئی۔ پاکستان کے بحری تجارتی روٹس کی حفاظت بھی پاکستانی بحریہ کی ذمہ داری تھی، اس لیے سمندری تجارت کو بحال رکھنے کے لیے گہرے سمندروں میں بھی یونٹ بھجوائے گئے۔ یہ امر تسلی بخش ہے کہ پوری جنگ کے دوران پاکستان کا سامان تجارت لانے لے جانے والے بحری جہاز بلا روک و ٹوک اپنا سفر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی بحریہ کو بندرگاہوں سے باہر تک نہ آنے دیا گیا۔ پاکستان نیوی کی کامیابی کا دوسرا ثبوت یہ ہے، ہندوستان کے تجارتی جہاز سرسوتی اور دیگر تو کتنے عرصے تک پاکستان میں زیر حراست و حفاظت کراچی کی بندرگاہ میں رہے۔ 7 ستمبر کا دن پاکستان کی فتح اور کامیابیوں کا دن تھا۔ پاکستان نیوی کا بحری بیڑا جس میں پاکستان کی واحد ابدوز PNS غازی بھی شامل تھی، ہندوستان کی ساحلی پٹی پر حملے کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کے علاوہ نظم ریڈار ہمارے پاک فضائیہ کے آپریشنز میں رکاوٹ تھی، لیکن توپوں کے دہانے کھلے تو چند منٹ میں اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ PNS غازی کا خوف ہندوستان کی نیوی پر اس طرح غالب تھا کہ ہندوستانی فلیٹ بندرگاہ سے باہر آنے کی جرت نہ کر سکا۔ ہندوستانی جہاز
تلوار کو پاکستانی بیڑے کا سراغ لگانے کے لیے بھیجا گیا، مگر وہ بھی غازی کے خوف سے کسی اور جانب جا نکلا۔ کسی کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے حق اگر ہم بات کریں تو ایئر مارشل اصغر خان، ایئر مارشل نور خان جیسے قابل فخر سپوتوں اور کمانڈروں کی جنگی حکمت عملی اور فوجی ضرورتوں کے پیش نظر تجویز کردہ نصاب کے مطابق پاک فضائیہ نے اپنے دشمن کے خلاف ہوابازی گھوڑوں کو تیار کر دیا، جیسا کہ مسلمانوں کو اپنے دشمن کے خلاف تیار رہنے کا حکم ہے۔ یہ ہمارا ہواباز 7 ستمبر کو اپنے مجوزہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دشمن پر جپٹ پڑے۔ ایک طرف اسکواڈرن لیڈر ایم عالم جیسے سپوت نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہازوں کو مار گرایا، تو دوسری طرف اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور اسکواڈرن لیڈر منیر الدین اور علاؤ الدین جیسے شہیدوں نے بھی ثابت کر دیا کہ حرمت وطن کی خاطر ان کی جانوں کا نذرانہ۔ پاکستان کے غازی اور مجاہد آبازوں نے ہندوستان کے جنگی ہوائی اڈوں کو اس طرح نقصان پہنچایا کہ یہ بات ہمیشہ تاریخ میں زندہ اور تابندہ رہے گی۔ پاک فضائیہ نے میدان جنگ میں اپنی کارکردگی سے ثابت کر دیا کہ وہ فرمان قائد اعظم کے مطابق دوسرا کوئی نہیں ہے۔ پاکستانی شہریوں کی اگر ہم بات کریں تو 1965 کی جنگ کا غیر جانبداری سے اور غیر جذباتی جائزہ لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑے سرکش اور خونخوار شکار کو پاکستان میں چھوٹے سے جال میں آسانی سے قید کر لیا گیا۔ سب کچھ قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصول ایمان، اتحاد، نظم پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہوا۔ کسی بھی زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو یہی اصول 1965 کی جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا مرکز اور محور تھا۔ پاکستانی قوم کی طرف سے ملی یکجہتی، نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر ہر طرح کا فرق مٹا کر، اختلاف بلا کر، متحد ہو کر دشمن کو ناکو چنے چبوانے کا بے مثال عملی مظاہرہ کیا گیا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز مردہ مت کہو، زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ میجر راجہ عزیز بٹی شہید کا اگر ہم ذکر کریں 29 اگست 1965 کی یہ بات ہے۔ عزیز بٹی اپنے اہل و عیال کے ساتھ چھٹیاں گزار رہے تھے تو انہیں یونٹ واپس بلا لیا گیا۔ جنگی حالات سر پر منڈلا رہے تھے، وہ یونٹ آنے کی تیاری کرنے لگے۔ جب کھانے کے میز پر ان کی بیوی نے افسردہ لہجے میں پوچھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو وہ واپس آ جائیں گے، عزیز بٹی نے مسکرا کر جواب دیا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہیں معلوم تو ہے ایک فوجی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ ان کا چھوٹا بیٹا ذوالفقار معصومیت سے بولا، ابا جان کیا جنگ ہونے لگی ہے؟ عزیز بٹی نے جواب دیا، شاید حالات کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں۔ وہ معصومیت سے مکہ ہوا میں لہراتے ہوئے بولا، پھر کبھی دشمن کو پیٹھ نہ دکھانا۔ میجر نے اس کا ماتھا چوما اور اسے کہا، پھر یہ بھی وعدہ کرو کہ میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش پر نہیں رونا۔ اور پھر اپنی بیوی اور بیٹے سے کہا گیا وعدہ وفا کرنے کے لیے میدان جنگ میں جا پہنچے۔ تب دشمن لاہور پر حملہ آور ہوا تو اس وقت میجر عزیز بٹی لاہور سیکٹر کے علاقے برکی میں کمپنی کمانڈر تعینات تھے۔ میجر عزیز بٹی مسلسل 5 دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ 12 ستمبر 1965 کو بھارتی ٹینک کا گولہ چھاتی پر لگا اور جان میں شہادت نوش کر گئی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے اور اس اسلام کے قلعے پاکستان کو محفوظ اور مستحکم بنائے اور دشمن سے بچا کے رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اس پاکستان میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور اسلام کے مطابق اس پاکستان کو ہم چلا سکیں، اور قائد اعظم کے بنیادی اصول اور اسلام کے قلعے کے مطابق یہ پاکستان تا قیامت زندہ و تابندہ رہے۔ آمین۔